وعلیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی عبد الکریم، آپ کا سوال ہے، ایک شخص شادی شدہ ہے، 3 بچے ہیں یا اس کے 13 بچے ہیں، وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو جی ہاں، دین اسلام نے ایک مسلمان مومن مرد کو ایک وقت میں 4 تک شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے۔ ایک شخص ایک ہی وقت میں بیک وقت 4 تک بیویاں رکھ سکتا ہے، اور اس کے لیے پہلی بیوی کی اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اخلاقاً بہتر یہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو اس معاملے پہ ذہن سازی اس کی کرے۔ اگر وہ نہ بھی مانے تب بھی دوسری شادی کر سکتا ہے۔ بیویاں ایک ہوں یا ایک سے زیادہ ہوں، انصاف کو اختیار کرنا اور بے انصافی سے بچنا یہ لازم ہے۔ اسی طرح خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، جو ہمارے امام اور نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ پہلی بیوی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس کے بعد آپ کی بقایا 10 بیویاں۔ اسی طرح آپ کی 4 لونڈیاں تھیں، اور پھر ان لونڈیوں سے آپ کی اولاد بھی ہوئی، جیسے حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا پیدا ہوا، جو کہ کم عمری میں ہی فوت ہو گیا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورۃ النساء میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مثنی و ثلاث و رباع، 2 نکاح کرو، 3 کرو یا 4 کرو، تمہیں اجازت ہے۔ فإن خفتم الا تعدلوا فواحدۃ، اور اگر تمہیں انصاف کا ڈر ہو کہ انصاف نہیں کر سکو گے، بے انصافی کا خوف ہو، تو پھر ایک ہی کافی ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا تمہاری لونڈیاں۔ اسلام نے، دین اسلام نے 4 شادیوں کی بیک وقت اجازت دی، اور لونڈیوں کی کوئی قید نہیں، وہ جتنی لونڈیاں بھی ایک مسلمان رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے۔ تو آج چونکہ لونڈی سسٹم ہے ہی نہیں، نہ مسلمانوں کی خلافت ہے، نہ مسلمانوں کا امام موجود ہے، تو اس لیے فی الحال لونڈی والا چیپٹر بند ہے۔ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی سیرت دیکھیں تو صحابہ کرام کی بھی ایک ہی وقت کے اندر 4 تک بیویاں رہی ہیں، اور لونڈیاں جتنی مرضی جو چاہے خرید کر رکھ لے، یا جنگ میں جہاد کرتے ہوئے اسے لونڈی حصے میں ملے اور وہ لونڈی کو استعمال کر سکتا ہے۔ لونڈی کے لیے طریقہ کار یہ ہے کہ ایک حیض بعد، جب اس کو ایک حیض آ جائے گا تو لونڈی کا مالک اسے استعمال کر سکتا ہے۔ چونکہ اسلام کو آئے آج تقریباً 1400 سال کے لگ بھگ ہو چکا، تو اپنے مرکز سے دوری کی وجہ اور اتنا عرصہ گزرنے کے بعد جو بے شمار خرابیاں پیدا ہوئیں ہمارے مسلم معاشرے میں، انہی میں سے ایک بہت بڑی خرابی دوسری شادی کو معیوب سمجھنا ہے۔ یہاں شادیاں تو 4 تک اجازت تھی ہی تھی، لونڈیوں کی کوئی لیمٹ نہیں ہے، یہ اسلام تھا، اور آج سرے سے دوسری شادی کو ایسی نگاہ نظر سے دیکھا جاتا ہے، اگر کوئی شادی شدہ بچوں کا باپ شادی دوسری کرنے کی بات کرے تو معاشرہ اس نظر اور اینک لگا کر دیکھتا ہے کہ گویا یہی شخص ہے جو معاشرے میں سب سے بڑا بد کردار ہے۔ حالانکہ یہ بات قرآن اور سنت کے اور سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منافی ہے۔ جو شخص دوسری، تیسری، چوتھی شادی کرنا چاہتا ہے، چاہیے یہ کہ اس کا تعاون کریں۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، بلوغ المرام کتاب النکاح، اے نوجوانوں کی جماعت، تمہیں چاہیے کہ تم شادی کرو، نکاح کرو۔ یہاں دوسری بیوی بری سمجھی جاتی ہے، لونڈیوں کا تو تصور نہیں،
اسلام کے اندر ایک تیسری چیز بھی تھی اور وہ تھا متع، ضرورت کے وقت کسی عورت سے ایک مخصوص مدت کے لیے نکاح کر لینا، ایک مخصوص کیپیسٹی کے ساتھ، کہ ایک جوڑا کپڑے کا میں خرید کر دوں گا، اس کے بدلے 10 دن تک یا 5 دن تک آپ کا میرا نکاح ہوگا۔ تو نمبر 1 4 بیویاں، نمبر 2 لونڈیاں، اور نمبر 3 متع۔ متع اسلام کے اندر قیامت تک کے لیے حرام ہو چکا ہے، بخاری مسلم وغیرہ ابو داؤد۔ جبکہ شروع اسلام میں صحابہ کرام نے متع کیا، تو آج ہم متع تو چھوڑیے، لونڈی کو بھی چھوڑ دیجئے، آج دوسری شادی کو معیوب سمجھ لیا گیا۔ اور جہاں تک معاملہ ہے پہلی شادی کا، تو اللہ رحم فرمائے، پڑھائی کے نام پر، روزگار کے نام پر لڑکی لڑکے کی عمر بچپنے سے نکل کر وہ 30 سال تک کم از کم چلی جاتی ہے، بعض شریف حضرات 40 سال تک بھی پہنچ جاتے ہیں، کہ ابھی یہ پڑھائی کر رہا ہے، کر رہی ہے، ابھی یہ کاروبار میں نہیں لگا، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ان تمام چیزوں کو اگر ملا کر ہم دیکھیں تو ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ معاشرے کے اندر زنا عام ہو گیا ہے، اور نکاح جو ہے وہ اس کو محدود کر دیا گیا، زنا سستا ہے اور شادی کرنا مہنگا بنا دیا گیا ہے۔ جبکہ اس امت کے اندر بیٹیوں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے، تو اس تعداد کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی طریقہ یہی ہے، ہر اچھے دیندار شخص کو چاہیے وہ 1 سے زیادہ شادیاں کرے۔ اور اسی طرح بلوغ المرام اور دیگر کتب میں موجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، زیادہ بچے پیدا کرنے والی خواتین سے نکاح کرو تاکہ میری امت کے اندر بڑھوتری ہو، زیادتی ہو، اضافہ ہو، میں قیامت کے دن اپنی امت کے اضافے پر خوشی محسوس کروں گا۔ اب یہ امت میں بڑھوتری کیسے ہوگی جب پہلی شادی ہی 30 سال میں ہو رہی ہے؟ امت خاک بڑھے گی۔ حضرت عائشہ کا نکاح 6 سال کی عمر میں ہوا، رخصتی 9 سال کی عمر میں ہوئی۔ اور کل ایک بھائی نے سوال پوچھا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی وفات کب ہوئی، کس عمر میں ہوئی؟ اور جب میں نے وہ دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ فاطمہ نبوت کے 5ویں سال پیدا ہو رہی ہے، نبوت ملنے کے 5ویں سال بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ وہ نبوت کے 5ویں سال پیدا ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد 6 ماہ بعد فاطمہ فوت ہو جاتی ہیں۔ اب فاطمہ کی عمر لگائیے کتنی بنتی ہے؟ 23 سالہ دور نبوت، اس میں سے 5 سال نکالیے، 20 سے آگے والے 3 نکل گئے، 20 سے اوپر 2 نکل گئے، پیچھے بچے 18 سال، اور 6 ماہ بعد یہ فوت ہو رہی ہیں۔ حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کتنی ہے؟ 18 سال 6 ماہ کم از کم۔ اور اس 18 سال 6 ماہ کی عمر میں فاطمہ کے بچے کتنے ہیں؟ اللہ اکبر، 2 بیٹے ہیں اور 2 بیٹیاں ہیں۔ اب سوچئے، فاطمہ 18 سال کی عمر میں 4 بچوں کی ماں تھی، 4 بچوں کی ماں، اور ہماری بیٹی 18 سال کی ہو جاتی ہے، ابھی تک ہم نے شادی کا سوچا نہیں ہوتا۔ تو یہ وہ تمام وجوہات ہیں کہ جن کی بدولت زنا عام ہے، دھڑا دھڑ زنا ہو رہا ہے، اور اتنا سستا کہ الامان الحفیظ، اور اتنا عام کہ ہر دوسرے قدم پر زنا کے لیے سورسز موجود ہیں۔ اور جب نکاح کی بات کی جائے، کوئی بھلے مانس آدمی، کوئی شریف آدمی دوسری شادی کے لیے کہہ دے، لوگ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ اف آئے، سب سے بڑا زانی، سب سے بڑا گنہگار یہی شخص، شرم نہیں آتی، بچوں کا باپ ہو کر دوسری شادی کرتے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ افسوس یہ کہ ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا، اس نبی کی سیرت کا دور دور تک ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے معلوم ہے کیا کیا؟ ختیجہ فوت ہوئی، سبحان اللہ، تو اللہ کے نبی اداس رہنے لگ گئے،
اس اداسی میں پیارے نبی کو کہا گیا آپ شادی کر لیجئے. پھر شادی کے لیے پیغام دیا گیا. اللہ اکبر. ایک پیغام عائشہ کے گھر، ابو بکر کے گھر، ایک پیغام زینب کے گھر، اور دونوں طرف سے جواب کیا آیا؟ ہمیں منظور ہے. اور اللہ کے نبی دونوں سے نکاح کر لیتے ہیں، تیار ہو جاتے ہیں. عائشہ سے نکاح کیا، رخصتی بعد میں ہوئی. تو یہ اس نبی کی سیرت ہے. اور آج ہمارا حال کیا ہے؟ اس لیے دوسری شادی کرنا ضروری بھی ہے، باعث ثواب بھی ہے، اور معاشرے میں زنا کو ختم کرنے کے لیے ایک سے زیادہ شادیاں کرنی چاہیے. اور کم از کم دیندار آدمی کا تو یہ زیادہ فریضہ بنتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ شادیاں کرنے کو پروموٹ کرے. نتیجہ اس کا کیا ہوگا؟ امت کے اندر بہترین اور نیک افراد کی جو ہے وہ پیداوار ہوگی. ہاں، شادی کے مقصد کیا ہیں؟ شادی کے مختلف مقاصد ہیں، جن میں سے دو اہم. نمبر 1 خود کو بدکاری سے بچانا. نمبر 2 شادی اس نیت سے کی جائے کہ ہم نے دھڑا دھڑ بچے پیدا کرنے ہیں تاکہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بڑھوتری ہو اور پیارے نبی قیامت کے دن خوش ہو جائیں. میرے 11 بچے، اور اگر اللہ کے نبی میرے اس عمل پہ مسکرا پڑے اور خوش ہو پڑے تو سبحان اللہ، قیامت کے دن کیا کہنا میری خوش قسمتی کا. اسی طرح شادی کرتے ہوئے کوئی بیوہ ہے، کوئی مطلقہ ہے، اس کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز موجود نہیں ہے. اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے، ایک عائشہ کے علاوہ کوئی بھی آپ کی بیوی کنواری نہیں تھی. صرف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنواری ہیں، اور اسی طرح باقی تمام بیویاں وہ کنواری نہیں ہیں. تو اس لیے بیوہ ہو یا مطلقہ ہو، اس سے نکاح کرنا چاہیے. اور اسی طرح اگر کنواری مل جائے دوسرے تیسرے چوتھے نکاح کے لیے تو سبحان اللہ. ہاں، مرد پر یہ ضروری ہے کہ بیویوں کے مابین انصاف کو ملحوظ خاطر رکھے. پہلی والی کو بوڑھی سمجھ کر اور اسی طرح کمزور سمجھ کر نا انصافی نہ کرے، نہیں تو قیامت کے دن 2 بیویوں یا اس سے زیادہ میں نا انصافی کرنے والا، بے انصافی کا مرتکب شخص آئے گا اور اس کے جسم کا ایک حصہ فالج زدہ ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حلال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ عالم الصواب.